بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ایک ساتھی اور ایک بہن کا سوال آیا ہے تعویذ گنڈوں کے بارے میں، تو اس سلسلے میں یہ کہنا ہے کہ رقیہ یعنی دم تین طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ جو جائز ہے، دوسرا وہ جو ناجائز ہے، اور تیسرا وہ جس کے جواز اور عدم جواز میں علماء کا اختلاف ہے۔ علیہ السلام محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب میں باب ما جاء فی الرقیٰ والتمائم، دم، دارو اور تعویذ گنڈوں کا بیان۔ اس سلسلے میں حدیث ہے، حضرت ابو بشیر الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں انہ کان مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض اسفارہ فارسل رسولا الا یبقین فی رقبۃ بعیر قلادۃ من وتر او قلادۃ الا قطعت۔ کہتے ہیں کہ صحیح بخاری مسلم میں یہ حدیث ہے، ابو بشیر الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک نمائندہ بھیجا جو لوگوں میں یہ اعلان کر دے کہ کسی اونٹ کی گردن میں کمان کی تار کا قلادہ باقی نہ رہنے دیا جائے بلکہ اسے کاٹ دیا جائے۔ یہ حدیث ابو بشیر الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا اصل نام قیس ابن عبید بتایا گیا ہے، یہ کہتے ہیں کہ جنگ خندق میں موجود تھے۔ سن 60 ہجری کے بعد ان کا انتقال ہوا، 100 سال سے زیادہ عمر پائی۔ ان کا بیان ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا، اس سفر میں تعین نہیں ہو سکی، اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک قاصد کو لوگوں کی طرف بھیجا۔ ایک روایت میں ہے کہ اس قاصد کا نام زید ابن حارثہ مذکور ہے۔ چنانچہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے یہ اعلان کیا کہ جانوروں کی گردنوں سے اوتار کے قلادے اتار لیے جائیں۔ اوتار سے مراد کمان کی تندی ہے۔ لوگ اس تندی کا قلادہ اونٹوں یا دیگر جانوروں کے گلوں میں ڈال دیا کرتے تھے۔ آج بھی ہمارے یہاں پر تار یا اس طرح کی کوئی بھی چیز بنا کر گائے بھینس کے گلے میں ڈالا جاتا ہے۔ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اس طرح وہ نظر بد سے محفوظ رہیں گے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کاٹ دینے کا حکم دیا، کیونکہ یہ اوتار اللہ تعالیٰ کے کسی امر کو ٹالنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ واضح ہو کہ اوتار کے علاوہ یعنی کوئی بھی تار، اگر کوئی رسی یا دھاگا ہو تو اس کا قلادہ بنا کر جانور کو پہنانا جائز نہیں ہے، کیونکہ مشرکین صرف اوتار کے قلادے میں نظر بد کے بچاؤ کا عقیدہ رکھتے تھے۔ سنن ابو داؤد اور نسائی میں اس سلسلے میں روایت ہے، ابو وہب الجیشانی ایک صریح حدیث میں ہے کہ اربط الخیل وقلدوها ولا تقلدوها الاوتار، یعنی فرماتے ہیں کہ گھوڑے کو باندھو اور اسے قلادہ پہناؤ، لیکن اوتار کا قلادہ نہ پہناؤ۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ عقبہ بن عامر کی یہ حدیث جو تعویذ پہنے اللہ اس کی مراد پوری نہ کرے، اسی معنی میں بولا گیا ہے۔ چنانچہ تمائم سے مراد وہ قلادے ہیں جو نظر بد کے لیے پہنے اور پہنائے جاتے ہیں۔ اس حدیث کے پیش نظر اوتار کو بھی تمائم کی طرح عمل شرک قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ جس طرح جانوروں کو تعویذ پہنانے والا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق مرتکب شرک ہو رہا ہے، اس طرح ان لوگوں کا قول باطل ہو گیا جو تمائم سے یعنی تعویذوں سے کراہت تنزیہی پر محمول کرتے ہیں، کیونکہ شرک تنزیہی نہیں بلکہ شرک تحریمی ہے، یعنی تعویذ اور کسی بھی قسم کے دھاگے وغیرہ پہننا ناجائز اور ناپسندیدہ ہے اسلام میں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان الرقیٰ والتمائم والطیولۃ شرک۔ مسند احمد کی ابو داؤد کی حدیث ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جھاڑ پھونک کرنا، تعویذ گنڈے لٹکانا اور تیولہ یعنی محبت کرنے کا منتر پڑھنا شرک ہے۔ یہ حدیث جو حضرت عبداللہ بن مسعود نے بیان کی ہے، جس کے وارد ہونے کا ایک قصہ ہے۔ انہوں نے اپنی بیوی زینب کے گلے میں ایک دھاگا دیکھا، پوچھا یہ کیا ہے؟ جواب ملا یہ دھاگا ہے جو ہمیں دم کر کے پہنایا گیا ہے۔ آپ نے اسے پکڑ کر کاٹ دیا اور فرمایا عبداللہ کے خاندان کے لوگ شرک سے قطعی بیزار اور لا تعلق ہیں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ رقیٰ یعنی جو بھی جھاڑ پھونک کیا جاتا ہے غیر شرعی، اور وہ تمام تعویذ گنڈے اور وہ تیولہ یہ سب شرک ہیں۔ اس بنا پر ان کی بیوی زینب نے کہا آپ کیا بات کرتے ہیں؟ ایک بار میری آنکھ میں تکلیف تھی، میں فلاں یہودی کے پاس جا کر دم کراتی جس سے تکلیف ختم ہو جاتی تھی۔ جناب
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ سب عمل شیطان ہے، وہ اپنے ہاتھ سے تمہاری آنکھ میں چبھن پیدا کرتا ہے پہلے، جس سے تکلیف شروع ہو جاتی ہے، پھر جب وہ یہودی دم کرتا ہے یعنی شرکیہ دم کر دیا جاتا ہے تو وہ اپنے ہاتھ کو روک لیتا ہے جس سے تکلیف تھم جاتی ہے۔ اور یہ کہا کہ تم یہ دعا کیوں نہیں پڑھتی جو اللہ کے نبی نے فرمایا اذهب البأس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ یہ حدیث ابن ماجہ، ابن حبان اور مستدرک حاکم کے اندر موجود ہے۔ واضح ہو کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں 3 چیزوں کا بیان ہے، ایک ہے رقا، تمائم اور طیولہ۔ ایک تمائم سے مراد وہ چیز ہے جو نظر بد سے محفوظ رکھنے کے لیے بچوں کے گلوں میں لٹکائی جاتی ہیں۔ یہ شیء معلق یعنی تعویذ اگر قرآنی آیات پر مشتمل ہو تو بعض علماء سلف سے ان کے جواز اور رخصت منقول ہے، جبکہ بعض علماء نے انہیں ناجائز اور منہی عنہ قرار دیا ہے۔ ان میں حضرت عبداللہ بن مسعود بھی شامل ہیں۔ یہی قول عبداللہ بن عباس، حذیفہ بن یمان، عقبہ بن عامر، عبداللہ بن حکیم سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ تابعین کی ایک بہت بڑی جماعت جن میں عبداللہ بن مسعود کے تمام شاگرد شامل ہیں، تعویذوں کی حرمت کے قائل سب تھے۔ علماء متاخرین نے بھی قطعاً و جزماً تعویذوں کو ناجائز کہا ہے۔ ان کا استدلال اسی حدیث عبداللہ بن مسعود سے ہے۔ چنانچہ ان صحابہ اور تابعین نے اس حدیث اور اس کے معنی کی تمام احادیث کو ان کی تمام عموم پر رکھا ہے جو کہ ان حدیث سے ظاہر ہوتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے دم جھاڑنے میں شرکیہ اور غیر شرکیہ یا قرآنی یا غیر قرآنی تمام کو ایک ہی صف میں رکھا ہے، چاہے قرآنی ہو یا غیر قرآنی ہو، وہ سب کے سب حرام ہیں۔ لیکن تعویذوں کے متعلق ایک ایسا کوئی فرق سامنے نہیں آتا ہے۔ اسی لیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمایا کرتے تھے کہ معوذتین پڑھ کر دم کر دو، لکھ کر نہ لٹکاؤ۔ واضح رہے کہ وہ تعویذ جو قرآن مجید کی آیات یا اللہ تعالیٰ کے نام و صفات پر مشتمل ہیں ان کے لٹکانے کا جواز عبداللہ عن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے۔ ان کی طرف اس قول کی نسبت مسند احمد میں مروی ہے۔ ان کی ایک روایت کی بنا پر کی گئی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈر اور خوف کے ازالے کے لیے کچھ کلمات تعلیم فرمائے تھے جو درج ذیل ہیں: اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ان بچوں کو جو عقل و شعور کی عمر تک پہنچ چکے تھے یہ کلمات یاد کرایا کرتے تھے، اور جو بچے سن شعور تک نہیں پہنچے تھے، چھوٹے تھے، تو ان کو لکھ کر گلوں میں لٹکایا کرتے تھے۔ یہ روایت مسند احمد میں ہے لیکن اس کی سند میں ضعف ہے۔ وجہ اس کی ضعف کی ہے کہ محمد ابن اسحاق مدلس ہیں اور یہ روایت عمر ابن شعیب سے عنعنہ کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، لہذا یہ حدیث قابل حجت نہیں ہے۔ رقیہ کی جمع ہے، انہیں عزائم بھی کہا جاتا ہے۔ ان کا جواز ایک شرط کے ساتھ مشروط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ یہ شرک سے پاک ہوں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نظر بد اور زہریلے کیڑے کے کاٹنے پر دم کی رخصت منقول ہے۔ شرکیہ دم سے مراد وہ دم ہیں جن میں کسی بھی طرح کا کوئی شرک موجود ہو، مثلا دعائے غیر اللہ، استغاثہ بغیر اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے مدد طلب کرنا، استغاثہ کرنا، استعاذہ کرنا، یا ملائکہ، انبیاء اور جنوں وغیرہ کے ناموں کے ساتھ دم کیا جائے۔ البتہ وہ دم جو قرآنی آیات پر مشتمل ہیں یا جن میں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات ہیں یا اللہ تعالیٰ سے دعا یا استغاثہ و استعاذہ ہے، وہ ممنوع نہیں ہیں بلکہ جائز اور مستحب ہیں کیونکہ وہ شرک سے پاک ہیں۔ صحیح مسلم میں عوف بن مالک سے مروی ہے کہ ہم جاہلیت میں دم کیا کرتے تھے، اسلام قبول کرنے کے بعد ہم نے اس فعل کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر اپنے دم کو جو تم دم دارو کرتے ہو یا منتر پڑھتے ہو اس کو پیش کرو، ایسے دموں میں کوئی حرج نہیں جو شرک سے پاک ہوں۔ امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کیا بھی ہے اور آپ کو دم بھی کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دم کی بابت امر اور اجازت بھی ثابت مشروع ہے۔ اگر یہ دم قرآن پاک کی آیات یا اللہ تعالیٰ کے اسماء پر مشتمل ہے تو پھر مباح اور معمور بھی ہی ہے۔ اگر یہ عربی زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں ہے تو پھر ممنوع ہے، بلکہ بعض اوقات کفر کی حد تک پہنچ جاتا ہے، ورنہ کم از کم شرک تو ضرور ہوتا ہے۔ علامہ ابن التین فرماتے ہیں کہ معوذات اور اللہ تعالیٰ کے اسماء کے ساتھ دم کرنا طب ربانی ہے۔ علامہ
علامہ سیوطی فرماتے ہیں کہ دم کے جواز پر علماء کا اجماع ہے، لیکن اس سلسلے میں 3 شرائط کا پایا جانا ضروری ہے۔ نمبر 1، وہ دم اللہ تعالیٰ کے کلام یا اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اس کے صفات پر مشتمل ہو۔ نمبر 2، کہ عربی زبان میں ہو اور اس کا معنی بھی معلوم ہو۔ نمبر 3، یہ کہ یہ عقیدہ ہو کہ دم بذات خود مؤثر نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے شفا ملتی ہے۔ نمبر 3، تیولہ ہے، ایک ایسا عمل کا نام ہے جس کے ذریعے بیوی کو اس کے شوہر یا شوہر کو اس کی بیوی کی طرف مائل کیا جاتا ہے۔ چنانچہ صحیح ابن حبان میں مذکور حدیث کے راوی عبداللہ بن مسعود سے پوچھا گیا کہ ہم رقیہ اور تمائم تو پہچانتے ہیں، یہ تیولہ کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ ایک ایسا عمل ہے جو عورتیں اپنے شوہروں کی محبت حاصل کرنے کے لیے طلب کرتی ہیں۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ یہ عمل جادو کی ایک قسم ہے اور شرک بھی ہے، کیونکہ اس عمل کے ذریعے دفع مضرت اور جلب منفعات کے لیے غیر اللہ کا قصد کیا جاتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عکیم سے مروی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، من تعلق شیئا اوکل الیہ، مسند احمد اور ترمذی کی حدیث ہے۔ عبداللہ بن عکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کوئی چیز لٹکائی وہ اسی کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ یہ حدیث مسند احمد اور ترمذی کے علاوہ ابو داؤد اور حاکم میں بھی موجود ہے۔ اس حدیث کے راوی عبداللہ بن عکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو ابو معبد الجہنی کی کنیت اور نسبت کی طرف معروف تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا، لیکن ان کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سماع ثابت نہیں۔ ابو حاتم، ابو زرعہ اور ابن حبان وغیرہ کا بھی یہی قول ہے۔ اس حدیث کا یہ مطلب ہے کہ جو شخص کوئی چیز لٹکائے یا اس کے ساتھ قلبی تعلق جوڑ لے تو اللہ رب العزت سے اسی کی اللہ تعالیٰ اس کو اسی کے سپرد کر دیتا ہے۔ اس کے برعکس جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑ لے، اپنی حاجات و ضروریات اسی پر ڈال دے تو اسی سے التجا کرے اور سارے معاملات اللہ ہی کے سپرد کر دے تو اللہ رب العزت اسے کافی اور شافی ہو جاتا ہے۔ توکل علی اللہ فہو حسبہ، اللہ تعالیٰ پر جو توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر چیز سے کافی ہو جاتا ہے۔ مسند احمد میں روایت ہے کہ عطا خراسانی فرماتے ہیں کہ میں نے بہت سارے تابعین وہب ابن منبہ کو طواف کرتے ہوئے دیکھا، ان سے ملاقات کی اور عرض کی کہ اس مقام پر مجھے نصیحت کیجیے، اور وہ نصیحت بہت مختصر ہو۔ فرمایا کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کی طرف وحی کی، اے داؤد مجھے اپنی عزت و عظمت کی قسم، میرا جو بندہ تمام مخلوقات سے کٹ کر میرے ساتھ جڑ جائے گا اور یہ بات میں اس کی نیت سے جان لوں گا تو پھر 7 آسمان اور 7 زمینیں اور ان کی تمام مخلوقات اس کے لیے سازشیں کریں تو میں اسے ان آسمانوں اور زمینوں کے بیچ میں سے مخرج مہیا کروں گا، اور مجھے اپنی عزت و عظمت کی قسم، میرا کوئی بندہ اگر مجھے چھوڑ کر کسی مخلوق کے ساتھ جڑ جائے اور یہ بات میں اس کی نیت سے جان لوں گا تو میں اس کے ساتھ اپنا ہاتھ اور اسباب سماوی کاٹ دوں گا اور پاؤں تلے زمین کو ناراض کر دوں گا، پھر مجھے کوئی پرواہ نہ ہوگی کہ وہ کس وادی میں ہلاک و برباد ہو جائے۔ اور مسند احمد میں روایت ہے کہ رویفع بن ثابت فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے رویفع، شاید میرے بعد تم لمبی عمر پاؤ تو لوگوں کو بتا دینا کہ جس شخص نے اپنی داڑھی کو بٹ دیا جاتا ہے، یعنی چوٹی کی طرح داڑھی کو بنا لے، تانت کا قلادہ بنا کر یا جانور کی گوبر یا اس کی ہڈی سے استنجا کرے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری ہیں۔ ایک اور روایت ہے، سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جس شخص نے کسی انسان کا تعویذ کاٹ دیا یا اسے ایک غلام کے آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ یہ قول امام وکیع نے ذکر کیا ہے، اور انہوں نے ابراہیم النخعی کا ایک قول بھی ذکر کیا کہ صحابہ کرام تمام تعویذوں کو حرام کہتے تھے، خواہ وہ قرآنی آیات سے ہوں یا قرآن پاک کے علاوہ کسی اور چیز سے ہوں۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ قرآنی اور غیر قرآنی تعویذ کا کیا حکم ہے، تو جواب دیا کہ غیر قرآنی تعویذ اگر ہڈیوں، طلسموں، گونگوں، کوڑیوں اور بھیڑیے کے بالوں وغیرہ کی صورت میں ہوں تو وہ منکر اور بالکل حرام ہیں، اور ان کی حرمت نص سے ثابت ہے، لہذا کسی بچے یا بڑے کے لیے تعویذوں کا استعمال جائز نہیں ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من تعلق تمیمۃ فلا اتم اللہ لہ ومن تعلق ودعۃ فلا ودع اللہ لہ،
جو شخص تعویذ لٹکائے اللہ تعالیٰ اس کی خواہش کو پورا نہ فرمائے، اور جو سی پی وغیرہ لٹکائے اللہ تعالیٰ اسے آرام نہ دے۔ ایک اور روایت میں الفاظ یہ ہیں من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ اگر تعویذ کا تعلق قرآن مجید یا معروف اور پاکیزہ دعاؤں سے ہو تو اس میں علماء کا اختلاف ہے، بعض نے اسے جائز قرار دیا، سلف کی ایک جماعت بھی اسی طرح مروی ہے، اور اسے انہوں نے مریض پر دم کرنا پڑھ کر یہ قرار دیا ہے۔ دوسرا قول یہ کہ یہ بھی جائز نہیں ہے، یعنی تعویذ لٹکانا۔ عبداللہ بن مسعود اور حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ سلف صالحین اور بعد کے تمام لوگوں نے ایک جماعت کا یہی مذہب ہے کہ تعویذ لٹکانا کسی بھی حال میں جائز نہیں، خواہ وہ قرآنی الفاظ پر مشتمل ہوں۔ تعویذوں کا دروازہ بند کر دیا جائے، اور یہ مادہ شرک کی بیخ کنی ہونی چاہیے، اور عموم کے مطابق عمل یہ ہو کہ کیونکہ احادیث میں جن تعویذوں کی ممانعت آئی ہے وہ عام ہیں اور ان میں کسی استثنائی صورت کا ذکر نہیں ہے، لہذا واجب یہ ہے کہ عموم کے مطابق عمل کیا جائے، اور وہ یہ کہ کسی بھی قسم کے تعویذ کا استعمال اسلام میں جائز نہیں، کیونکہ قرآنی تعویذوں کا استعمال بھی غیر قرآنی تعویذ تک پہنچا دیتا ہے اور معاملہ خلط ملط ہو جاتا ہے۔ لہذا واجب یہ ہے کہ تمام قسم کے تعویذوں کے استعمال کی ممانعت ہو، اور واضح دلیل کی وجہ بھی یہی موقف ہے اور درست ہے، جیسا کہ قرآن حدیث ہمیں بتاتے ہیں۔ اگر ہم قرآن اور پاکیزہ دعاؤں پر مشتمل تعویذوں کو جائز قرار دے دیں تو پھر اس سے دروازے کھل جاتے ہیں اور ہر شخص جیسا چاہے گا تعویذ استعمال کرے گا۔ اگر منع کیا جائے تو وہ کہے گا کہ یہ تو قرآنی یا پاکیزہ دعاؤں پر مشتمل ہے، اس سے دروازہ کھل جائے گا، شگاف اور دین کے اندر شگاف پڑ جائے گا، اور ہر طرح کی تعویذوں کا استعمال ہونے لگے گا، جیسا کہ آج لوگ خبر پرست پیر و مرشد اور درگاہ والے کرتے ہیں۔ تعویذوں کی ممانعت کی ایک تیسری وجہ یہ بھی ہے کہ وہ یہ کہ آدمی ان کے ساتھ بیت الخلاء اور دیگر گندی جگہوں پر